تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔ بنی اسرائیل جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے آسمانی کتاب تورات جن کو دی گئی تھی، یہود جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، کثرت کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، اور عرب کے لوگ ان سے کافی متاثر تھے، ان کو اہل علم پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ان لوگوں سے کہا کہ جو شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، وہ بالکل اس سے ملتی جلتی ہے جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یاد رکھیے، تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت ایک ہی ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس میں کوئی فرق نہیں۔ صرف کچھ مسائل کے اندر زمانے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، جو اس زمانے کے حالات تھے اس کے مسائل اور تھے، بعد میں آنے والے اور ہیں۔ اب جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے مسائل اور ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر جنگ کے لیے تیر، تلوار، لاٹھی، ڈنڈے، گھوڑے اور اونٹ یہ کام آتے تھے، لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے، تیر اور تلوار کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور کے اندر آپ نے فرمایا نشانے بازی، تیر اندازی اور اسی طریقے سے تیراکی، ان چیزوں کی آپ نے ترغیب دی تاکہ امت فٹ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے۔ جو طاقتور ہوگا اس کی نماز بھی مضبوط ہوگی، اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر وہ خود بیمار ہے تو اس کی عبادتیں بھی کمزور ہوں گی۔ تو بہرحال زمانے کے بدلنے سے اس زمانے کے اندر انسان تیراکی اور تیر اندازی یہ سب وہ باہر میدان میں نکل کر کے کرتے تھے، حالات بدلے تو اسی چیز کو آج ایک مکان کے اندر ساری چیزیں رکھتی، جس کو جم کہتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو اسی طرح پہلی شریعت اور شریعت محمدیہ کے اندر صرف ان چیزوں کا فرق ہے زمانے کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، باقی بنیاد میں کوئی فرق نہیں۔ فاؤنڈیشن جو ان کا وہ تھا توحید، رسالت، آخرت، وہی ہر نبی کی شریعت رہی ہے۔ تو ان اہل کتاب سے کہا گیا تم پڑھے لکھے لوگ ہو، مان لوگے تو دوسروں کے لیے ماننا بڑا آسان ہو۔ لیکن یہودیوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ لوگ حق بات سے اعراض کرتے تھے، کتمان حق بات کو چھپانے کا مرض ان کے اندر تھا، حق کو غلط کے ساتھ خلط ملط کرنے کی بیماری ان کے اندر تھی۔ تو اس کے بارے میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ہماری آیات اور باتوں کو جو تورات میں لکھی ہے اس نبی آخر الزماں کے متعلق
ان کے صحابہ کے بارے میں جب لوگ ان سے جا کر کے پوچھتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے. اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو، آپس میں خلط ملط مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہی ہو کہ حق کا چھپانا تورات کے اندر بھی صاف لکھا تھا کہ حق کو چھپانا جائز نہیں ہے، حق اور باطل کو خلط ملط کرنا جائز نہیں ہے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے پاس آتے کہ بھائی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگ سند ان سے لینا چاہتے تھے کہ اگر یہ کہ ہاں کر دیں تو ہم ان کو قبول کر لیں. تو بعض مرتبہ تو ایسا جواب دے دیتے تھے، اگر دیکھتے سیدھا سادہ آدمی ہے اس کو تو ٹلا دیتے، کہاں چکر میں پڑ رہے ہو، اس طرح کے کچھ جملے کہتے جس سے ان کو وسوسہ پیدا ہو جائے. اور اگر کوئی آدمی سمجھدار ہوتا تو اندر سے تورات کے نسخے الگ الگ کر رکھے تھے، اس کے پرچے الگ الگ تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے تورات کے پرچے الگ الگ کر رکھے تھے، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو دیکھ کر کے جیسا بتانا چاہتے ایسا اندر سے لے کر کے آتے تھے. تو یہ ظاہر بات ہے کتمان حق ہے، حق کو چھپانا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو ایسا جانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. لاکھوں میں کروڑوں میں کسی کے بیٹے کو تم گم کر دو، وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، میرا بیٹا یہ ہے. تو ایسے جانتے تھے نبی کو. لیکن ضد اور عناد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، لوگ ہمیں جو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ساری عقیدت ہماری ختم ہو جائے گی اور ہمیں ان کا اتباع کرنا پڑے گا. اس ڈر خوف کی وجہ سے وہ لوگ منافقت کا دامن اور منافقت کے لبادے میں چھپے رہے اور اسلام قبول نہیں کی. آگے فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے بنی اسرائیل نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کل بات بتائی تھی کہ نماز ہر نبی کی شریعت کے اندر رہی ہے، زکوٰۃ ہر نبی کی شریعت کے اندر رہی ہے، لیکن یہودیوں نے نماز کو بھی اپنی کتاب سے خارج کر دیا تھا. یہودیوں کی ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ نماز سرے سے ہے ہی نہیں دین مصحف کے اندر، انکار کر دیا کہ نماز ہے ہی نہیں، چنانچہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور بعض یہودی ایسے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اگر سال میں ایک مرتبہ سجدہ کر دیا، اور وہ بھی زمین پر جھک کر کے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی دیوار یا پتھر یا کھمبے کے اوپر اگر صرف سر لگا لیا تو بھی بس کافی ہے. ظاہر بات ہے کتنی غلط بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 8، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کب؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز پڑھو گے زکوٰۃ دو گے پھر میری مدد تمہارے ساتھ. تو قرآن ان کی کتابوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے تورات میں یہ کہا تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل پر دائرہ تنگ کر دیا، فرعون نے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا،
تو سورہ یونس کی آیت نمبر 87 کے اندر ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر کے نماز شروع کرو، نماز معاف نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل کی جہالت کو اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ان سے امارت اور سیادت ویسے ہی نہیں چھینی، ہم نے اس وقت ان سے حکومت چھینی، ان کو ذلیل کیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، جب انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، خواہشات کی پیروی شروع کر دی، تو اللہ فرماتے ہم نے اس باعزت قوم کو دنیا کی ذلیل ترین قوم بنا دیا۔ پتہ چلا نماز چھوڑنے پر تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ان سے فرما رہے کہ شریعت محمدیہ میں بھی وہی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جو تم کو ملا تھا وہی اس کے اندر ہے، تمہیں ماننے میں کیا دقت ہے اس کے اندر؟ رہی بات یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، اللہ نے فرمایا کہ چلو ہم تم کو رکوع بھی دے دیتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ امت محمدیہ کی نماز کامل ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ جس طرح یہ شریعت آخری اور مکمل ہے، اسی طرح اس کو جو عبادتیں دی گئی ہے وہ بھی بالکل مکمل ہے۔ آپ اس کائنات میں نظر دوڑا کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے کسی کو کھڑا کیا، کسی کو بیٹھا کیا، کسی کو لٹا دیا۔ یہ درخت ہیں بالکل سیدھے کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پہاڑ ہیں تشہد کی حالت میں اللہ نے ان کو جمع دیا بالکل زمین پر۔ یہ آپ غور کریے، جیسے تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں نا، آپ پہاڑوں کے پاس جائیے، آپ کو لگے گا تشہد میں بیٹھا ہوا ہے۔ چوپائے ہیں، گائیں، بیل، بھینس اور درندے ہیں، ان کو رکوع کی حالت میں اللہ نے پیدا کر دیا۔ چار پیروں پر ہوتے ہیں، رکوع کی حالت ہوتی نہیں ہوتی جیسے ہم رکوع کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس کائنات میں غور کریں، اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا کہ اولم ينظروا الى السماء، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے؟ ان چیزوں میں دعوت فکر چھپی ہوئی ہے کہ انسان کو وہ ساری عبادت نماز کی شکل میں دی دی جو اللہ نے کائنات میں الگ الگ بکھیر رکھی۔ کسی کو رکوع دیا، کسی کو سجدہ، کسی کو قیام، لیکن اس امت کو نماز میں ساری چیزیں عطا فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، ایفاء عہد، نیکی کا، لوگوں کو حکم دیتے ہو وعدے پورے کرنے کا، لوگوں کو حکم دیتے ہو نماز و زکوٰۃ کا، یا لوگوں کو حکم دیتے ہو اس نبی پر ایمان لانے کا؟ بہت ساری بات اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ واہ کیا عجیب بات ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم خود کتاب پڑھتے ہو، پڑھے لکھے لوگ۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اس آیت میں تنبیہ ہے، تحدید ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو نیکی کا حکم کرے اور خود اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ قرآن پاک میں اور بھی اس طرح کا مفہوم آیا ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، لیکن اس آیت کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان خود نیک عمل نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہ کرے۔ یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دو فرائض الگ الگ ہیں، ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا، یہ ایک مستقل کام ہے، اور خود بھی انسان کا اچھا بن جانا، برائیوں سے رکنا، اچھائیوں کو مطلب اپنے اندر داخل کرنا، یہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ تو دو کام الگ الگ ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نیک ہے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ نہیں کرتا، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے، تو یہ انسان اعلیٰ درجے کا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر۔
لیکن ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو کوشش کرتا ہے کہ غلط کاموں سے بچ جائیں، تو بہرحال ایک کام تو کم سے کم کر ہی رہا ہے، ایک کام اگر جس نے چھوڑ دیا، اور یہ اسی کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ دیکھو یہ مناسب بات نہیں ہے، بہتر یہ ہے جس کام سے تم خود دوسروں کو روکتے ہو پہلے خود رک جاؤ، جس کام کی ترغیب دوسروں کو دیتے ہو پہلے خود کر لو۔ اس آیت کے ذیل میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی بچہ آتا تھا، لڑکا تھا چھوٹا، ابھی بالغ نہیں ہوا، وہ نابالغ آتا تھا۔ پتا چلا کہ اب آ نہیں رہا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، وہ لڑکا آتا تھا یہودیوں میں سے، وہ اب نظر نہیں آتا بچہ، کیا ہوا اس کا؟ فرمایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے اس کے گھر یہودی کے، تو دیکھا وہ بچہ بالکل آخری وقت کے اندر ہے، جاں بلب ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے، جاں کنی کا وقت ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام تو اتنے حریص تھے ایمان والوں کے لیے کہ قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ تو یہ چاہتے تھے میرا بس چلے تو سب کو جنت میں بھیج دوں، اتنی کوشش کرتے تھے آپ نے سوچا کہ یار یہ تو بھائی میرے پاس آتا ہے اور آخری وقت ہے، اور اگر یہ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو جہنم کا ایندھن بنے گا، کفر پر مرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو کلمہ پیش کیا۔ اب وہ بچہ کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے آخری وقت کے اندر، کبھی حضور کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، چونکہ جانتے تو کم وقت وہ بھی تھے، سارا مسئلہ تو ماننے کا ہے، جاننے کا بات نہیں ہے۔ یہودی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، ان کی تعلیمات پر حق ہے۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کی بات مان لے، تو اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام جب باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کہ واہ مزہ آ گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یار دیکھو اپنے بیٹے کو تو حکم دے رہا ہے ماننے کے لیے، لیکن خود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا، اگر ان کا کوئی رشتہ دار مسلمان ہو جاتا اور آ کر کے قسم وسم دے کر کے پوچھتا کہ بھائی دیکھو ہم قسم دیتے ہیں تم کو، ہم کو سیریس بتاؤ یہ آدمی صحیح ہے غلط ہے، کہتے تھے تم نے صحیح کیا مان لیا، لیکن شور نہ مچاؤ، اس کا زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ڈر یہ تھا کہ کہیں عام لوگ اس دین کو قبول نہ کریں۔ تو قرآن نے اس کو کہا کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو اس میں اصل میں تحدید اس بات کی ہے، لیکن اس سے کوئی غلط مطلب نکالے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے رہے، دوسروں کو تبلیغ کر رہا، خود اپنے گھر کے اندر نہیں دیکھتا۔ یہ تانا دینا بالکل غلط ہے، ایسے اس کی مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی دے، لیکن اگر کوئی دوسروں کو حکم کر رہا ہے تو کم سے کم ایک فریضہ تو ادا کر رہا ہے۔ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو عہد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد کرو۔ نماز کا بار بار ذکر آ رہا ہے، اب تک 4-5 مرتبہ آ چکا نماز کا شروع آیت میں بھی آیا تھا۔ اس سے اندازہ لگا لو نماز کوئی ہلکی چیز نہیں ہے بھائی صاحب، نماز اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے تو سارے دین کا دار و مدار نماز کے اوپر رکھا، من اقام الدین، جو نماز قائم کرے گا گارنٹی ہے وہ دین کو قائم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز انسان کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا سبق دیتی ہے کہ جھکا جائے گا صرف اللہ کے سامنے۔ نماز انسان کو اجتماعی زندگی کا شعور پیدا کرتی ہے۔ میدان جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، صفیں ہوتی ہیں، ایسے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ نماز کے اندر بھی صفیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے
اور یہاں پر لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ یہ سمجھیے جو منبر ہے، محراب ہے، یہاں شیطان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے۔ اور انسان اگر نفس اور شیطان کو ہرا دے تو دنیا کی ہر طاقت کو ہرانا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے نماز میدان جنگ کے اندر بھی بھائی صاحب معاف نہیں ہے۔ ترتیب بدلی کے سب بنا کر کے جاؤ، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ جب تک انسان بالکل دنیا سے بے خبر نہ ہو جائے، مجنون دیوانہ، تب جا کر کے نماز معاف ہوتی ہے، ورنہ اس سے پہلے معاف نہیں ہے۔ ہم سمجھے تو صحیح کہ بار بار قرآن نماز پہ اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ نماز پر زور اس لیے ہے کہ جب اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، ساری دنیا کی چودراہٹیں ختم، اب کوئی بڑا نہیں اللہ کے علاوہ۔ جب انسان ہاتھ باندھتا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح غلامی کے لیے پیش کر دی، اور اللہ رب العزت کے سامنے کبھی وہ کھڑا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، زبان سے اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہیں سبحان ربی العظیم، اور کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہیں پھر اللہ اکبر، کہیں التحیات اور کہیں درود شریف۔ زبان سے بھی اللہ کی تعریف اور جسم اور باڈی سے بھی اللہ کی تعریف، تو نماز سے افضل عبادت نہیں ہے۔ اس میں ساری چیزیں جمع ہیں، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ دین پر چلنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے، اگر اللہ کے عہد کو پورا کرنا چاہتے ہو تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ کبھی کبھی انسان پر حالات زیادہ آ جاتے ہیں۔ دیکھو، آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ السلام پر جب بھی کوئی ناگواری کی کیفیت ہوتی تو فوراً نماز کی طرف چلتے تھے آپ، یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کی عادت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہے، سفر میں تھے، کسی نے بتایا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ہمیں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، کیوں جی؟ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ جب بھی کوئی ٹینشن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن میں ہم مسجد سے باہر بھاگتے ہیں، لوگوں سے ذکر کرتے ہیں۔ ٹینشن حل کرنے کا مرکز کہاں ہے؟ سینٹرل مسجد۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو کہاں ہے؟ مسجد کے اندر انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو پتہ ہے چلا مسجد مسائل کے حل کی جگہ ہے، یہاں پر مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا بھائی، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے 3 معنی ہیں، جلدی سے سن لو، ٹائم ہو گیا۔ ایک ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا، یہ صبر ہے۔ ایک ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر جمنا، یہ بھی صبر ہے۔ ہر چیز میں نفس کو مارنا پڑتا ہے، نماز پڑھیں گے، اطاعت کریں گے، صبر ہے، گناہوں سے بچیں گے، صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے الصبر فی المصیبہ، تکلیف کے اندر صبر کرنا۔ ہم صرف آخری درجے کو صبر سمجھتے ہیں، کسی پر کوئی حالات آ جائے صبر کرو بھائی، صبر کرو، حالانکہ 3 درجات ہیں صبر کے۔ نیکیوں پر جمنا یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبت پر اللہ کو یاد کرنا یہ بھی صبر ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ دین جو ہے وہ 2 حصے ہیں، الدین نصفان، النصف الصبر اور النصف الشکر، آدھا شکر کے اندر ہے، آدھا صبر کے اندر۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز بڑی بھاری چیز ہیں، جلدی اتنے گلے سے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں اترتی یہ چیزیں۔ لیکن فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، استثناء ہے، جن کی زندگی میں خشوع، اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا دھیان ہے، ان کے اوپر کوئی بھاری نہیں۔ الذین یظنون، آگے خاشعین کی تفسیر خود اللہ نے فرما دی۔ خاشعین کون آگے میں بیچ میں فرمایا؟ خاشعین وہ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا گمان یہ ہے انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی جو آخرت کی زندگی کو یقینی سمجھتے ہیں، اسی کے دل میں خشوع ہوگا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جن کے دل میں یہ بات ہے کہ انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے،
تو وہ ہر عمل سوچ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ اس کا جواب مجھے اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اسی کو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، جو اس حال میں اللہ کی عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے، اسی کو خاشعین کہا گیا ہے۔ تو خشوع اور خضوع آسان نہیں ہے، لیکن جب انسان ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ ان کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔